عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں نجاست کے پاک کرنے کا بیان لے کر آیا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ جو سخت نجاست ہوتی ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور دوسری وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہو اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ تو نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ مسئلہ نمبر 2، چھوٹے دودھ پیتی بچی کا پیشاب یا دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ جو چھوٹے سے بچے دودھ پی رہے ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اس کو دھونا، اس کے بغیر دھلے جو ہے تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ نمبر 3، حرام پرندوں کی بیٹ یا جس کو کہتے ہیں پاخانہ، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا، مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نجاست غلیظہ میں پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپیہ کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ نجاست غلیظہ میں پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپیہ کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ بے اس کے دھوئے اگر کوئی نماز پڑھ لیوے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اس طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ یعنی نجاست غلیظہ یعنی جو بڑی نجاست ہے، اس نجاست کے بہنے سے کپڑے پر یا بدن پر اگر وہ بہہ گئی اور بہہ کر کپڑے یا بدن پر ایک سکے کے برابر، 1 روپے کے سکے کے برابر یا اس سے کم ہے تو معاف ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گئی، ایک سکے سے زیادہ اس کا پھیلاؤ تمہارے جسم یا تمہارے کپڑے پر ہے، وہ نجاست کا، اس گندگی کا، تو معاف نہیں ہے۔ اور بغیر اس کے دھوئے اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر ایک سکے کے برابر ہی نجاست غلیظہ لگی ہے اور بغیر اس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اس طرح برابر نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے اور برا بھی ہے۔ اور اگر 1 روپے سے زیادہ ہو تو 1 روپے کے سکے کے دائرے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، بے اس کے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جاوے، جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے۔ یعنی 4.5 ماشا وزن کے برابر سے 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے
نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جاوے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے، حالانکہ دھو لینا چاہیے۔ نجاست تو نجاست ہی ہوتی ہے، ہر نجاست کو جو ہے دھل لینا چاہیے، اور دھل کر ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو چاہے نجاست خفیفہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہاں پر جو مسائل دیے جا رہے ہیں وہ مسائل ایمرجنسی کے لیے ہیں، جیسے تمہارے پاس پانی کی کمی ہے یا وقت کی کمی ہے یا کچھ اور پریشانی ہے، تو ایسی حالت میں اگر ایک سکے کے برابر یا اس سے کم نجاست غلیظہ لگی ہے تو ایسی صورت میں بغیر دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک سکے سے زیادہ اس کا دائرہ پھیل گیا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نماز نہیں ہوگی، اسے دھونا بہت ضروری ہے۔ اور نجاست تو نجاست ہی ہوتی ہے، ہر نجاست کو دھونا ہی چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے، نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ نجاست خفیفہ اگر کپڑے میں یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹہ میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو اگر پہنچے میں لگی ہے تو پہنچے کی چوتھائی اگر بازو میں لگی ہے تو بازو کی چوتھائی اگر کلائی میں لگی ہے تو کلائی کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ غرض یہ کہ جس عضو میں جس انگ میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہے، اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف ہے، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جس عضو میں یعنی جس انگ میں لگا ہے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ نمبر اگلا، نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جاوے، نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جاوے تو وہ بھی نجس غلیظ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ پانی نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ پڑے۔ مسئلہ نمبر اگلا، مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر اگلا، اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دے تو اس کا کوئی حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر اگلا، اگر دلدار نجاست لگ جائے، اگر دلدار نجاست لگ جائے، دلدار گندگی لگ جائے، جیسے پاخانہ، خون، تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھڑ جائے اور دھبا جاتا رہے، جے دفعہ میں چھوٹے، جب نجاست چھوٹ جائے گی کپڑا پاک ہو جائے گا، اور بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اتنا دھوئے کہ اس کا نجاست ختم ہو جائے اور اس کا رنگ بھی ختم ہو جائے۔ البتہ اگر پہلے ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹ گئی تو 1 مرتبہ اور دھوئے، غرض ہے کہ 3 مرتبہ پورا کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر اگلا، اگر ایسی نجاست ہے
कि कई मर्तबा धोने और निजासत के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गई या कुछ धब्बा रह गया, तब भी कपड़ा पाक हो गया। मसला, अगर ऐसी निजासत है कि कई मर्तबा धोने और निजासत के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गई या कुछ धब्बा रह गया, तब भी कपड़ा पाक हो गया। साबुन वगैरह लगाकर धब्बा छुड़ाना और बदबू दूर करना ज़रूरी नहीं। मसला नंबर अगला, अगर पेशाब के मिस्ल कोई निजासत लग गई जो दलदार नहीं है तो 3 मरतबा धोए और हर मरतबा निचोड़े और तीसरी मरतबा अपनी ताकत भर खूब ज़ोर से निचोड़े, तब पाक होगा। अगर खूब ज़ोर से ना निचोड़े तो कपड़ा पाक ना होगा। मसला नंबर अगला, अगर निजासत ऐसी चीज़ में लगी है जिसको निचोड़ नहीं सकता, जैसे तख्त, चटाई, जेवर, मिट्टी या चीनी वगैरह के बर्तन, बोतल, जूता वगैरह, तो उसके पाक करने का तरीका ये है कि एक मर्तबा धोकर ठहर जावे, फिर जब पानी टपकना बंद हो जावे तब फिर धोए। इसी तरह 3 दफ़ा धोए तो वह चीज़ पाक हो जाएगी। मसला नंबर अगला, पानी की तरह जो चीज़ पतली और पाक हो उससे भी निजासत का धोना दुरुस्त है। तो अगर कोई अर्क, गुलाब, अर्क, गाव ज़बां वग़ैरह और सिरका से धोए तो भी चीज़ पाक हो जाएगी, लेकिन घी और तेल और दूध वग़ैरह किसी ऐसी चीज़ से धोना दुरुस्त नहीं जिनमें चिकनाई हो, वरना वो चीज़ नापाक ही रहेगी। मसला नंबर अगला, ज़मीन पर निजासत पड़ गई, फिर ऐसी सूख गई कि निजासत का बिल्कुल निशान जाता रहा, ना तो निजासत का धब्बा और ना बदबू आती है। तो इस तरह सूख जाने से ज़मीन पाक हो जाती है, लेकिन ऐसी ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता नमाज पढ़ना दुरुस्त है। जो ईंटें या पत्थर या चूना या गारे से ज़मीन में खूब जमा दिए गए हों कि बेखोदे ना निकल सकें, उनका भी यही हुक्म है कि सूख जाए और निजासत का निशान ना रहने से पाक हो जाएगा। और जो ईंटें या पत्थर जमाए नहीं हो, वैसे ही बिछा दिए गए हैं, उस पर निजासत पड़कर सूख जाए तो पाक तो होगा, उसका धोना ज़रूरी है। अगला मसला, कुत्ते ने आटे में मुंह डाल दिया या बंदर ने झूठा कर दिया, तो अगर आटा गूदा हुआ हो तो जहां मुंह डाला है उतना निकाल डाले, बाकी का खाना दुरुस्त है। और अगर सूखा आटा हो तो जहां जहां उसके मुंह का लुआब लगा हो निकाल डाले, बाकी सब पाक है। मसला नंबर अगला, कुत्ते का लुआब यानी थूक नज्जिस है और खुद कुत्ता भी नज्जिस है। माज़अल्लाह, कुत्ते का लुआब नज्जिस है और खुद कुत्ता नज्जिस नहीं, सिवा अगर किसी के कपड़े या बदन से छू जाए तो नज्जिस नहीं होता, चाहे कुत्ते का बदन सूखा हो या गीला। हाँ, अगर कुत्ते के बदन पर कोई निजासत लगी हो तो और बात है। ये मसला दोबारा पेश किए देता हूँ। कुत्ते का लुआब यानी थूक नज्जिस है, कुत्ते का लुआब नज्जिस है और खुद कुत्ता नज्जिस नहीं है। सो अगर किसी के कपड़े या बदन से छू जाए तो नज्जिस नहीं होता, चाहे कुत्ते का बदन सूखा हो या गीला हो। हाँ, अगर कुत्ते के बदन पर कोई निजासत, कोई गंदगी लगी हो तो नज्जिस हो जाएगा। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम।